العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اس کے تحت تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے اس آیت کے ابتدا کے اندر تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہارے جو کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ آپ کی محبت، آپ کی رسالت کا اقرار، آپ کی تعظیم، آپ سے محبت، آپ کی اتباع کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس کے اندر جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم ارشاد کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے سوا کسی کو عبادت کے اندر شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، اچھے معاملات ان کے ساتھ کرو۔ اور یہاں پر ایک حکمت یہ بیان کر دی کہ حقیقی تخلیق کرنے والا، حقیقی پیدا کرنے والا اور حقیقی انسان کی ایجاد کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس تخلیق کو اور ظاہری طور پہ جو آپ کے وجود کا سبب بنتا ہے وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کو تعظیم دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ظاہری سبب کی جو تعظیم ہے، جو محبت ہے، اس کو بیان کیا، اس کا حکم دیا۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرو، انتہائی نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین نے تم پر احسان کیا، اور یہ بہت بڑی ایک عظمت بیان کی گئی ہے، اور تم پر بھی لازم ہے کہ تم نیک اعمال، نیک معاملات اور اچھے طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہیں اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی تعظیم، والدین کا ادب، والدین کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی کہ احسان کا مستحق کون ہے؟ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ پیارے پیارے آقا خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون ہے یا رسول اللہ؟
یا رسول اللہ ماں کا تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ یہ گزرا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کون یا رسول اللہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ حسن سلوک والا عمل کیا جائے، جس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارا والد کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے، یعنی کہ باپ کے انتقال کر جانے، باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کی صورت حال کے اندر وہ اپنے والد کے، اپنے ماں کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس زمانہ میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ تمہاری ماں جو ایک مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کر، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا اور اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے قرآن پاک؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں حال ہے، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور ایک روایت کے اندر مزید ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، بہت احسان کرتے تھے۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں باپ سے نیک سلوک سے بات کرو، ادب سے بات کرو کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کے اندر جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، نیک سلوک کیا کرتا تھا، ان کا ادب کیا کرتا تھا، احترام کیا کرتا تھا، تو اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتقال کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی کہ جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کچھ کام نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت میں اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردوں کی وضع قطع بنانے والی عورت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، اور جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں ہی مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے والدین کو گالی دینا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیں گے۔ لوگ دوسری کی ماں کو گالی دیتا ہے، لوگ اس کی ماں کو گالی دیں گے۔ صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دیتا ہے، اور یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب تو وہ زمانہ آیا ہے کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے، برا بلا کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے ہوتے ہوئے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو جنت میں داخلہ نہ ہوا، اس شخص کا جنت میں داخلہ نہ ہوا، اپنے والدین کی فرما برداری نہ کی، اپنے والدین کی بات نہ مانی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ پھر والدین جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے جو بھی معاملات، جیسے بھی معاملات ہوں، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا جائے۔ تو ایک عربی شخص کا بیان یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ کون سب سے بدبخت اور کون نیک بخت یعنی کہ سعادت مند ہے۔ تو بندہ نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جس کے گلے کے اندر رسی ہے، پھر ڈول لٹکا ہوا ہے، وزن ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اور پھر دیکھا کہ اس کو ایک لڑکا مار رہا ہے۔ وہ عربی بندہ جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے، اس نوجوان سے کہا کہ اس بوڑھے اور کمزور شخص کے بارے میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کہ پہلے ہی ایک تو اس کے گلے میں رسی ہے، ڈول لٹکا ہوا ہے، وزن ہے، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، اوپر سے تو اس کو مار بھی رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مزید بات جان لو، یہ میرا باپ بھی ہے، میں اس کو اس وجہ سے مار رہا ہوں کہ یہ اپنے باپ کو مارا کرتا تھا، اور پھر اس کا باپ اپنے باپ کو یعنی کہ میرے باپ کے دادا کو مارا کرتا تھا۔ وہی سلسلہ کار یہاں پہ چلتا آ رہا ہے، اور وہ نوجوان خاموش ہو گیا یہ اس کا برتاؤ دیکھ کر۔ اس نے کہا کہ یہ تو دنیا میں بدبخت ترین شخص ہے،
پھر آگے چلا اور ایک بندے کو دیکھا، ایک نوجوان کو، جس نے ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور اس ٹوکرے کے زنبیل کہا جاتا تھا، کھجور کا وہ ٹوکرا بنتا تھا کھجور کے پتوں کا، تو اس کے اندر اس نے اپنے باپ کو رکھا ہوا، اور اس کی ہڈیاں جڑ چکی تھیں آپس میں، کمزور ہو چکا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس ٹوکرے کے اندر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنے باپ کو رکھا ہوا ہے، جو اپنی عقل کھو چکا ہے، جس کو اب سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ کبھی کبھار پخانہ پیشاب جو ہے نا سارے معاملات شلوار کے اندر ہی کر دیتا ہے، اور اس کو میں ساتھ رکھتا ہوں، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ نیک بخت انسان ہے۔ میرے دوست احباب، یہ ہمارے لیے والدین ایک سعادت سے کم نہیں، ہمارے لیے والدین ایک بہترین چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت کرتے رہیں، ان کی فرما برداری بجا لاتے رہیں۔ ویسے بھی والدین کے بارے میں، بالخصوص والد کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ جو ہے وہ باپ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھو دے یا حفاظت کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اپنے والدین کی فرما برداری میں لگے رہیں، ان کی خدمت میں لگے رہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔